بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے جہاد کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوئے۔ ایک جہاد میں روانہ ہونے سے قبل آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ میرے ساتھ جہاد میں شامل نہ ہوں۔ پہلا وہ شخص جس نے حال ہی میں شادی کی ہو اور ابھی بیوی کے ساتھ خلوت نہ کی ہو، جبکہ دوسرا وہ شخص جو مکان بنا رہا ہو اور ابھی چھت نہ اٹھائی ہو، اور تیسرا وہ شخص جس نے مویشی اور گابن اونٹنیاں خریدی ہوں اور بچوں کی پیدائش کا منتظر ہو۔ دوستو، دراصل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے جو یکسوئی کے ساتھ جہاد کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے 3 طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے سے منع فرمایا۔ دوستو، اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی اور آپ اس بستی کے قریب پہنچے جسے فتح کرنا تھا، تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ صورتحال یہ تھی، یا تو فتح حاصل کرتے یا پھر عصر کی نماز قضا کرتے۔ اس موقع پر حضرت یوشع علیہ السلام نے سورج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بلا شبہ تو بھی حکم کا پابند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اور میں بھی اس کے حکم کا پابند ہوں۔ دراصل ان کا مقصد یہ تھا کہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گردش کر رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، سورج کی گردش ہمارے لیے روک دے۔ نبی کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور سورج کی گردش روک دی گئی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے لشکر کو کامیابی حاصل ہوئی، اور جب کامیابی حاصل ہو گئی تو آپ نے مال غنیمت کو جمع فرمایا اور اس زمانے کی روایت اور شریعت کے مطابق تمام مال کو رکھ دیا تاکہ آگ آئے اور اسے کھا لے۔ آگ کے کھانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس صدقے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، یا اس مال کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ لیکن یہاں صورتحال کچھ اور تھی۔ آگ آئی لیکن مال جیسے کہ ویسے ہی رہا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان کوئی خائن موجود ہے جس کی خیانت کی وجہ سے مال غنیمت کو آگ قبول نہیں کر رہی ہے، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک فرد میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اور پھر جب بیعت ہوئی تو جس قبیلہ کے آدمی نے خیانت کی تھی، اس کے نمائندے نے جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر ہی خیانت ہے، لہٰذا تمہارا پورا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ دوستو، اس کے بعد پھر 2 یا 3 آدمیوں نے ہی ہاتھ ملایا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر ہی خیانت موجود ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونا لے کر آئے جو انہوں نے چھپایا تھا، اور اسے رکھ دیا۔ پھر آسمان سے ایک آگ آئی اور اس سارا مال غنیمت کو کھا لیا۔ دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت حلال فرما دیا۔ اللہ نے ہمارے ضعیف اور کمزور و عجز کو دیکھا تو غنیمت کا مال ہمارے لیے حلال فرما دیا۔ دوستو، یہ تھا حدیث کا خلاصہ، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے واقعے کا اختتام ہوتا ہے۔ کہنے اور سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔